السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ اس وقت ہم خیبر پختونخوا میں تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے دوبارہ سرگرم ہونے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات اور افغانستان سے متصل چند قبائلی اضلاع جیسے دیر وغیرہ میں مبینہ طور پر طالبان کی واپسی کی خبریں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان سے وہاں رہنے والے لوگوں اور پورے ملک میں ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ تاہم اگلے روز پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے سوات میں طالبان کی موجودگی سے متعلق ایک بیان جاری کیا۔ اس میں ISPR نے کہا کہ زمینی حقائق کا پتہ لگانے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ یہ رپورٹس گمراہ کن اور مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں۔ دوسری طرف 9 اگست کو افغانستان کے صوبے پکتیکا میں تحریک طالبان پاکستان کے 3 اہم کمانڈرز ایک دھماکے میں مارے گئے۔ ان میں عمر خالد خراسانی شامل ہیں جو پاکستان کے مہمند ضلع سے تعلق رکھتے تھے اور دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات میں ملوث تھے۔ خیبر پختونخوا سے تواتر سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان علاقوں میں جیسے سوات اور دیر میں اور صوبے کے دیگر شہروں میں اہم شخصیات کو بھتے کی پرچیاں ملی ہیں۔ بعض واقعات میں حکام نے معاملہ حل کروانے میں کچھ مقامی بااثر لوگوں کی مدد بھی حاصل کی۔ اسی طرح مالاکنڈ ڈویژن جس میں سوات بھی شامل ہے، اس سے تعلق رکھنے والے رکن صوبائی اسمبلی ملک لیاقت پر حملہ کیا گیا، جس میں ان کے خاندان کے افراد سمیت 4 لوگ ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ وہ خود اس میں شدید زخمی ہوئے۔ ان کے بارے میں بھی ایسی اطلاع تھی کہ انہیں بھتے کی پرچی ملی تھی اور انہوں نے بھتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دیر سے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کے علاقے میں جو صورتحال ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے سال 2008 اور 2009 میں تھی، جب TTP کے طالبان ابھر رہے تھے۔ ان علاقوں کے مقامی صحافیوں کے مطابق سوات کے علاقے مٹہ میں مسلح افراد موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد طالبان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ اپنے اپنے علاقوں کو جا سکتے ہیں۔ سوات کا یہ علاقہ ماضی میں بھی طالبان کا اہم مرکز رہا تھا۔ یہ تحصیل مٹہ کا علاقہ کھنالہ ہے۔ یہ مٹہ شہر سے 6 سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس علاقے کے قریب ضلع دیر کی سرحد ہے اور پھر دیر سے افغانستان کی سرحد کی طرف راستہ جاتا ہے۔ تحصیل مٹہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کا گھر بھی ہے۔ اطلاع ہے کہ یہاں کوئی 150 طالبان خاندان افغانستان سے واپس آئے ہیں۔ طالبان کا قیام پیوچار کے پہاڑی علاقے میں بھی ہے، جو سوات کے مرکز سے دور دشوار گزار علاقہ ہے۔ ماضی میں جب TTP کے خلاف فوجی آپریشن ہوا تھا تو یہاں سے یعنی پیوچار سے طالبان کو کچلنا خاصا مشکل ثابت ہوا تھا، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل پہاڑی علاقہ ہے۔ ایک ہفتہ پہلے مٹہ کے پہاڑی علاقے میں ایک پرتشدد واقعہ بھی پیش آیا۔ 7 اور 8 اگست کی درمیانی شب کنالہ میں فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد پولیس اور ان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں نے اس علاقے میں کارروائی کی جہاں مسلح افراد موجود تھے۔ اس کارروائی میں پولیس کا مسلح افراد کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کے ایک DSP پیر سید خان زخمی ہو گئے۔ مسلح افراد نے انہیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ یرغمال بنا لیا۔ اس کے بعد جرگے کے ذریعے مذاکرات ہوئے، ان کے نتیجے میں پولیس افسر کی بازیابی ہوئی۔ اس بارے میں مقامی پولیس نے ایک بیان بھی جاری کیا۔ پولیس بیان کے بعد مبینہ طالبان کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی۔ اس ویڈیو میں طالبان تو نظر نہیں آئے، لیکن اس میں فوج کے 2 افسران اور ایک زخمی DSP کو دکھایا گیا۔ اس ویڈیو میں بھی طالبان نے دعویٰ کیا کہ انہیں اس علاقے میں واپس آ کر رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس پرتشدد واقعے کے بعد وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک TV انٹرویو میں کہا کہ سوات میں جو کچھ ہوا وہ تشویشناک ہے اور یہ صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے افغانستان میں TTP کے ساتھ پاکستانی وفود مذاکرات کر رہے ہیں
اور اب تک 3 اس کے ادوار ہو چکے ہیں، اور مذاکرات یہ ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان سے واپس اپنے ملک میں آ جائیں، پرامن طور پر زندگی گزاریں۔ اس بات چیت میں جہاں جنگ بندی اور فاٹا انضمام پر بات چیت جاری تھی، ان میں ایک موضوع طالبان کے اپنے علاقوں میں واپسی کا بھی تھا۔ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ واپسی غیر مسلح ہوگی، یعنی طالبان اسلحہ جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے، اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، نہیں رکھیں گے، اور ان تمام افراد کو آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ مذاکرات اور جنگ بندی کے بعد طالبان کا کہنا تھا کہ انہیں ہدایات ملی ہیں کہ وہ اپنے علاقوں کو جا سکتے ہیں، لیکن مٹہ میں کارروائی سے یہ تاثر ملا کہ جس علاقے میں ٹی ٹی پی کے لوگ پہنچے وہاں وہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی مداخلت کو تسلیم نہیں کرتے۔ سوات اور دیر کے درمیان آبادی سے دور کچھ پہاڑوں پر مسلح افراد کی موجودگی کو دیکھا گیا۔ بظاہر یہ افراد افغانستان سے اپنے آبائی علاقوں میں واپس آئے ہیں۔ ٹی ٹی پی کا مذاکرات میں بھی ایک بڑا مطالبہ یہی تھا کہ انہیں سابقہ فاٹا یعنی جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں اور مالاکنڈ میں خود مختاری دی جائے جہاں وہ اپنی پسند کی شریعت نافذ کر سکیں۔ اس کے برعکس طالبان کے ساتھ کابل میں ہونے والے مذاکرات میں شامل صوبائی حکومت کے ایک ترجمان بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ واپس اپنے علاقوں میں جا سکتے ہیں۔ اب تک کے مذاکرات میں صرف جنگ بندی سے متعلق بات کی گئی اور کوشش کی گئی کہ اس پر دونوں جانب سے عمل درآمد ہو، یعنی یہ بیرسٹر سیف کا موقف ہے۔ لیکن سرکاری سطح پر کچھ بھی کہا جائے، فی الحال یہی لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستانی حکام کیرٹ اور سٹک کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے جو گروہ پاکستانی حکام سے تعاون کر کے افغانستان سے پاکستان واپس آ کر پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انہیں اس کی اجازت دی گئی ہے، عملی طور پہ یہ لگتا ہے، لیکن اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اور جن گروہوں نے سخت بے لچک موقف اختیار کیا، ان کے ساتھ طاقت کے ساتھ نپٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جیسے خراسانی وغیرہ۔ طالبان کی اپنے علاقوں میں واپسی اور آباد کاری ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ مقامی آبادی ان سے خوفزدہ ہے۔ ان کے ماضی کے رویوں کی وجہ سے ماضی میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، سوات میں، مالاکنڈ میں، قبائلی علاقوں میں، لوگوں کو یقین نہیں کہ طالبان پرامن زندگی گزاریں گے۔ جب 2007 سے 2009 کے درمیان طالبان نے مالاکنڈ میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی تو ان کے خلاف فوجی کارروائی کرنا پڑی تھی۔ اس آپریشن کے دوران میں 50 لاکھ لوگوں کو سوات سے نقل مکانی کرنا پڑی، اور وہ دوسرے علاقوں میں جا کر عارضی طور پر آباد ہوئے، اور پھر دوبارہ وہ اپنے گھروں میں گئے جب امن قائم ہوا۔ اور اب سوات میں بہت ترقی ہو چکی ہے، وہاں پہ موٹر ویز بن چکی ہیں، ہاسپٹلز، سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں بن رہی ہیں۔ اب سوات کے لوگ پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سیاحوں کی آمدن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ طالبان دیر اور سوات کے سرحدی علاقے میں پہاڑ کی چوٹی پر رہیں گے اور کوئی ان کے ساتھ جو ہے مداخلت ان کے کاموں میں نہیں کر سکے گا۔ آئی ایس پی آر نے بہرحال اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ پہاڑوں پر ان افراد کی محدود نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ملحقہ علاقوں کی آبادی کی سیکیورٹی کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عسکریت پسندوں کی کسی بھی جگہ موجودگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ضرورت کے تحت عسکریت پسندوں سے پوری قوت سے نپٹا جائے گا، یہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے۔ اب فوجی ترجمان کا یہ جو بیان ہے خاصا حوصلہ افزا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں زمینی حقائق سے ہی لوگوں کی تسلی ہوگی۔ پاکستان سے جانے والے وفود کے افغانستان میں موجود عسکریت پسند گروہ ٹی ٹی پی سے امن بات چیت کے 3 ادوار ہو چکے ہیں۔ امن کی شرائط میں ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ طالبان کے 4000 سے زیادہ کارندوں کو خیبر پختونخوا میں ان کے گھروں میں واپس آنے دیا جائے گا۔ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ خاموشی سے اس شرط پر عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر باڑ لگ چکی ہے، سب کو معلوم ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹیں قائم ہیں۔ طالبان سیکیورٹی فورسز کی اجازت کے بغیر خیبر پختونخوا میں داخل نہیں ہو سکتے۔
یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس شرط پر آنے دیا گیا کہ وہ مسلح نہیں ہوں گے اور عسکریت پسندی سے دور رہیں گے، پرامن زندگی گزاریں گے، لیکن انہوں نے وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ چند سو طالبان کی واپسی کے بعد ہی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ فوجی ترجمان کو بیان جاری کرنا پڑا کہ عسکریت پسندوں کو کسی جگہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات درست ہے کہ دنیا بھر میں عسکریت پسند گروہوں کو مذاکرات سے ہی امن کی طرف لایا جاتا ہے، اور تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے کارکنوں کا پاکستان واپس آنا اور پرامن زندگی گزارنا ہی مسئلے کا اصل حل ہے۔ لیکن اس میں دشواری یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے کارکن ایک خاص عسکریت پسندانہ نظریے میں یقین رکھتے ہیں کہ طاقت اور تشدد کے ذریعے اس اسلام کو نافذ کر دیں جس میں انہیں یقین ہے، یعنی وہ ایک خاص قسم کے اسلام میں یقین رکھتے ہیں جس سے پاکستان کی ایک بڑی آبادی کو اتفاق نہیں ہے۔ ان کا اسلام کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی ایک تشریح ہے۔ جب تک ان لوگوں کے نظریات میں تبدیلی نہیں آتی اور ریاست انہیں ڈی ریڈیکلائز نہیں کرتی، یہ لوگ کسی وقت بھی وعدہ توڑ کر دوبارہ پرتشدد کارروائیاں شروع کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک مظاہرہ حال میں ہم نے سوات کے علاقے مٹہ میں دیکھا۔ ٹی ٹی پی کا ایشو پاکستان کی مجموعی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ٹی ٹی پی کے سارے ملک میں مسلح عسکریت پسند تنظیموں سے تعلقات ہیں، ان میں فرقہ وارانہ متشدد تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے دوبارہ سوات اور سابقہ قبائلی علاقوں کو اپنا مرکز بنا لیا تو پورے پاکستان میں موجود عسکریت پسند افراد وہاں جمع ہونے لگیں گے اور وہاں سے ٹریننگ اور اسلحہ لے کر ملک کے دوسرے علاقوں میں کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ عسکریت پسند گروہوں کے سلیپنگ سیلز پورے ملک میں موجود ہیں، ایسا خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے، اور ماضی میں اس تنظیم کی کارروائیوں کے باعث یعنی ٹی ٹی پی کے باعث 60,000 پاکستانی شہید ہو چکے۔ ان میں عام شہری زیادہ تھے، 50,000 اور 10,000 تقریباً فوجی جوان، جس میں نیم فوجی تنظیموں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس لیے پاکستانی ریاست کو ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی کھلے عام یا پوشیدہ مفاہمت کرتے ہوئے ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو جناب، یہ تھی ٹی ٹی پی کے خیبر پختونخوا میں سرگرم ہونے کے بارے میں میری رپورٹ۔ ٹی ٹی پی سے پاکستانی وفود کی ہونے والی بات چیت پر میں پہلے بھی ویڈیو رپورٹس بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ پس منظر جاننے کے لیے ان رپورٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔